بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وہ ان کو اگر بیلجیم کا بے تاج بادشاہ سیاست کا کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ پچھلے 3 مہینوں سے جتنا کام انہوں نے کیا ہے اور نہ صرف جماعت کو انہوں نے زندہ کر دیا ہے بلکہ ان کو دیکھا دیکھی بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شفیق جٹ صاحب, صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس بیلجیم کے. تو ان سے ہم آج بہت سی گپ شپ کریں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 پروگراموں میں ہم نے ان کو دعوت دی تھی, یہ آئے تھے جب صدر بنے تھے, اس وقت یہ آئے. انہوں نے بہت زیادہ وعدے کیے تھے کہ میں صدر تو بن گیا ہوں, اب میں نے پارٹی کے لیے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جو ماضی میں نہیں ہو سکی. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان سے پوچھیں کہ 3 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں, لاک ڈاؤن بھی کہہ لیں کہ ختم ہو گیا ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پارٹی کے لیے. تو شفیق جٹ صاحب آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ذرا پوچھیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہم نے تعریفیں کرنی ہیں, کہ پوچھیں کہ آپ نے کچھ کیا بھی ہے یا ویسے ہی پچھلے جو صدران تھے یا پچھلے جو عہدیداران تھے ان کی طرح آپ نے صرف نعرے بازی کی ہے. اور کیونکہ آپ نے ناظرین سے وعدہ کیا تھا تو ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ یار جٹ صاحب کو آپ نے بلایا تو ہے, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں تو ان کو دوبارہ بلائے کسی دن. تو آج ہمیں موقع ملا, تو ہم ویکینڈ بھی ہے, ذرا گرمی بھی تھی, تو ہم نے آپ کو کہا کہ چلے آئیں. تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ملک صاحب میں بیلجیم ٹائم کا شکر گزار ہوں کہ جو ہمیشہ جو ہماری آواز ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچاتے ہیں, تو میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ آپ جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا پورا جواب دیں گے کھل کھلا کے, کوئی ایسا مسئلہ. تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں, آپ نے کہا تھا جی لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور صدر بھی بن گیا, تو آپ نے کیا کیا تو مختصر بتائیں کہ پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں آپ ایسے کریں کہ آپ نے جو پہلے میرے آپ کے ساتھ 2 پروگرام ہو گئے ہیں, آپ بے شک ان کی بھی کاپی ساتھ ہی لگا دیں. میں نے آپ سے جو وعدے کیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بیلجیم میں جس کا وجود ہی ختم تقریباً ہو گیا تھا, مطلب فیس بک تک رہ گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ایک بہت بڑی جو پارٹی تھی اس وقت بھی ہم پارٹی میں رہے ہیں, اس کے بعد پارٹی زوال کا شکار ہوئی, پھر آپ کے ساتھ پروگرام ہوا, اور اس کے بعد ہم نے جو آپ کو بتایا کہ ہم 3 بندے رہ گئے تھے پارٹی میں. بالکل. چیف ارگنائزر غلام ربانی صاحب, آصف برلاس صاحب اور میں, ہم تینوں نے مل کے بیٹھ کے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے پارٹی کو منظم کرنا ہے, لوگوں کو شامل کرنا ہے, اور بھی ہمارے پروگرام کرنے ہیں جو بھی ہماری پہ, ہم تینوں بندے نکلے. اس کے بعد ہم نے ایک باڈی اناؤنس کی, اس کے بعد پھر ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے ایگزیکٹ کرنا کیا, ایک پلاننگ اپنی طے کی. آپ کے پروگراموں میں آ کے ہم نے پھر وہ باتیں بھی کی. اچھا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ پارٹی ختم ہو گئی تھی, ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ عروج جو تھا وہ بیلجیم کی پارٹی میں تھا, جب شیخ ماجد صاحب بھی تھے اور شرافت شاہ تھے, اور میں نے دور دیکھا کہ جب سرفراز رفیقی صاحب تھے, انہوں نے بہت زیادہ وہ باہر نکل گئے تھے اور بہت زیادہ لوگوں کو لے کے آئے تھے. لیکن اس کے بعد واقعی آپ نے جو کہا کہ پارٹی ایسے لگ رہا تھا کہ ختم ہو گئی ہے, بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس پر آپ نے جو کام کیا ہے اس پر بھی آتے ہیں ہم. جی ملک صاحب دیکھیں, پارٹی کا بھی واقعی وہ ختم ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 بندوں کے فیصلوں کے ساتھ فیصلے صرف کر لیں آپ, باقی پریکٹیکل تو کچھ بھی نہیں تھا. ملک صاحب ہم نے دوبارہ پارٹی کو بند کمرے سے نکال کر پبلک میں رکھ دیا, ٹھیک ہے, تاکہ جو پبلک پارٹی ہے مطلب لوگ فیصلے کریں, لوگ اپنی رائے دیں, اپنی اپینین دیں, کرنا کیا ہم نے. تو آپ نے دیکھے کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم نے ادھر ٹائیگر فورس کا نے ایک دفتر ارینج کیا پراپر, جدھر آپ بیٹھ کر میٹنگ کر سکیں, لوگوں کو آپ کا پتہ ہو کہ آپ ادھر اکٹھے ہونا, جو بھی پروگرام کرنا ہو تو بیلجیم کی تاریخ میں. جی جٹ صاحب, یہ تو آپ کی تعریف جتنی بھی کی جائے اور کم ہے. اس پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ بابو صاحب نے بڑی محنت کی تھی, اور باقاعدہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی دفتر ہو, کہیں بھی کوئی جگہ ملتی تھی ٹیمپریری سی تو لوگ ادھر بیٹھ کے جھنڈے لگا دیتے تھے کہ یہ دفتر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ باقاعدہ آپ کا دفتر ہے جہاں پر آپ کی ممبر سازی بھی میرے خیال میں ہو رہی ہے. جی تو ادھر ہم نے ایک پروگرام سیٹ کیا کہ ہم نے کرنا کیا, جس میں چیف ارگنائزر صاحب نے ماشاءاللہ ہماری بڑی مدد کی, برلاس صاحب چیئرمین صاحب. اس کے بعد ہم نے ایک باڈی بنا کے اس شکل سے ہم نکلے, اور آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک میرے خیال میں 3 سے 4 پروگرام کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت لاک ڈاؤن بھی تھا, پھر آپ کو پتہ کچھ لاک ڈاؤن 8 کو ابھی ختم ہوا, پہلے ہم اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن جو 8 کو ختم ہوا ہے تو 9 کو ہم نے پروگرام رکھا. سر میں نے آپ کے پروگرام میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جس دن لاک ڈاؤن ختم ہوگا ہم اگلے دن پروگرام. بالکل جی ناظرین, انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ
اب میں بھی یہی سوچا تھا کہ ایسے ایک بڑک مار ہے جو پنجابی کہتے ہیں یعنی بڑک کہ ہوئی جس دن لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو اگلے دن پروگرام رکھیں گے، تو واقعی یہ پروگرام 8 کو ختم ہوا، انہوں نے 9 کو پروگرام رکھ کر واقعی اپنا یہ وعدہ تو پورا کر ہم نے دیا۔ یہ وعدہ پورا کیا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو کہا تھا ہم نئے لوگ پارٹی میں شامل کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہر پروگرام میں ہم نے 4-5 آ رہے ہیں، اور بلکہ اچھا جج صاحب آپ اتنے نئے لوگ لے کر آ گئے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ پیپل آپ کی تحریک انصاف میں ہے، وہ ان کا وجود ہی آپ نے ختم کر دیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مقصد یہی میں آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ختم کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ ختم ہمیشہ اس وقت آپ ہوں گے جب آپ خود کچھ نہیں کریں گے، صرف باتیں کریں گے۔ دیکھیں ہم بھی پارٹی کے ورکر ہیں، مجھے تو یقین کریں جب کوئی بندہ صدر کہتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے ورکر کہا کریں، کیونکہ یہ تو میرے ساتھیوں نے مجھ پر ذمہ داری ڈال دی کہ شفیع صاحب پلیز آپ نے جو نا مطلب صدارت کرنی۔ نارملی تو میں ورکر میں بہت خوش ہوں، اس میں جو مزہ آتا ہے نا مطلب ورکر رہنے میں، وہ صدارت میں نہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے بطور ورکر اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ جو صدر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ کسی کو ملک صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ میں کسی کو، اگر میں جو سوچتا ہوں تو میری غلط فہمی ہے۔ آپ جب بھی ختم ہوں گے جب آپ کام نہیں کریں گے، صرف باتیں کریں گے، اس کے ہاں 2-3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ تو آپ ٹائم تو اس سے ٹپا سکتے ہیں، لیکن پراپر پارٹی نہیں آپ چلا سکتے۔ تو الحمدللہ ہماری شروع دن سے کوشش ہے کہ ہم نے پارٹی کو زندہ کرنا، ہم نے پارٹی کو پھیلانا ہے، اس کو لوگوں کے فیصلے رائے لے کے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح بیٹھ کے فون پہ کہہ دیے جی اب فلاں فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے جی کر نہیں، یہ تو ہم نے خود اس چیز کا میں بھی گواہ ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنے فیصلے کیے ہیں تمام لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں، اور جس میں سارے نئے لوگ ہیں، پرانے لوگوں سے بھی آپ کرتے ہیں، لیکن نئے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہاں پارٹی میں ہم نے کچھ کرنا ہے۔ سر یہ تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن آدھا ختم ہوا، آدھا آپ کو پتا 8 جون کو ختم ہونا ہے، بالکل، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایک ٹارگٹ جو ہم نے سیٹ کیا ہوا کہ ہم نے ابھی 25-30 سے 40 سے آگے نہیں جانا، ورنہ ملک صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جون میں ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں، جون کے اینڈ پہ آپ ایک بیلجیم کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ادھر آپ دیکھیں گے کہ، اور ایسے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ اور ایسے نوجوان، ایسے چہرے، ایسے مطلب خواتین فیملیز اس پروگرام میں آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا جھنڈا ہر طرف ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل جی جٹ صاحب، آپ نے جتنی پہلے باتیں جو کی تھی ہم نے دیکھی، انشاءاللہ پوری ہوتی نظر آئی ہیں۔ جی اب دیکھتے ہیں پارٹی پر آپ کی جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہو گئی ہے، نہ صرف بیلجیم بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک سے بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ اب پارٹی واقعی کوئی ہے۔ یقین کریں کہ بیلجیم کا تو مجھے اتنا فکر ہی نہیں، ہم یورپ پہ کام کر رہے ہیں، میری یورپ سے سب طرح کوارڈینیشن، ہر طرف ہم نے پارٹی کو زندہ کیا۔ دیکھیں میرے سے محنت کرنی پڑتی ہے، ورک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے پارٹیاں زندہ ہوتی ہیں، عزت دینی پڑتی ہے، عزت لینی پڑتی ہے، پھر جا کے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ بند کمرے میں 2 بندے بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو پارٹی تباہ ہونی تھی وہ مطلب ہو جاتی ہے۔ اچھا چلے یہ تو آپ نے زندہ کر دیا ہے، بڑی تعریفیں تو آپ کی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی آپ کا الیکشن جو ہوا ابھی ہونا تھا 3 مہینے پہلے شاید، جی تو وہ تو آپ سے ہوا نہیں ہے، تو پارٹی زندہ کیسے ہو گئی؟ مرسا جی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا۔ دیکھیں ہم نے، آپ میرا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے پروگراموں میں موجود ہے کہ ہم نے بار بار کہا تھا ہم امیدوار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تو پارٹی کو پہلے اس کو زندہ کرنا تھا، ورکروں کو لانا تھا، ایک نقشہ بنانا تھا پہلے۔ ہم ایسی گھر میں بیٹھ کے نعرے نہیں مارنے تھے کہ جی میرا پوسٹر لگ گیا جی میں صدارت کا امیدوار ہوں، تو پھر بعد میں جا کے کہنا یار میں چلیں آپ تو نہیں تھے جو پہلے، اب ظاہر پارٹی میں اور بھی تو پیپل یہاں پر آپ کے ہیں پی ٹی آئی میں، تو کوئی آپ کا امیدوار ہی نہیں تھا؟ نہیں، اس میں یہ ہوا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے تو چلو نیا جو ٹائیگر فورس کا سیٹ اپ، جب الیکشن، جب ہم نے بلکہ باڈی اناؤنس کی تھی، مطلب 1 ہفتے بعد ہی وہ پاکستان میں باڈی اناؤنس ہو گئی تھی، پروگرام میں ریکارڈ موجود ہے آپ کے نا، 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے کہا جی ادھر بیلجیم میں الیکشن اناؤنس ہو گیا۔ اچھا جو لوگ بار بار اشتہار لگا رہے تھے نا صدارت کے، وہ غائب ہو گئے۔ اچھا وہ ہر تیسرے میں اشتہار لگ رہا صدارت، اچھا جب الیکشن اناؤنس ہوا نظر ہی نہیں آئے، پھر میں نے اچھا اس کے بعد پھر میں نے سنا، پھر مجھے مختلف لوگوں نے کہا جی وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی ہم جیب میں 25,000 ڈال کے بیٹھے ہیں، 15,000 کا چیک ہمارے پاس آ، ہماری نا 40,000 کی کمیٹی نکل آئی ہے، تو اب جو ہم نے الیکشن لڑیں گے پیچھے ہٹ جی۔ اچھا نہیں بات کر لینے دیں، اس کی وجہ دیکھیں آپ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، لوگوں کو غلط گمراہ کرتے ہیں، اس طرح الیکشن نہیں ہوتے۔ جب آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس ورکر ہی نہیں ہے، آپ 2 لاکھ جیب میں ڈال کے بیٹھے نہیں۔ اچھا اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، میں آپ کا جو پچھلے ادوار گزرے ہیں اس میں میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جیب میں پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ رات کو جب اگلے صبح الیکشن ہونے نا، رات کو جیب میں پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر واقعی دوسرا امیدوار ہوا تو ہم ممبر سازی پوری رات بیٹھ کے نا
ان کی فیس جیب سے جمع کرا کے تو اپنے ووٹ بنا مذاق سمجھو نہیں اب میں سوری میری بات پھر ان کا پیچ اپ ہو جاتا تھا تو وہ بات کاٹو مان جاتے تھے. سر آپ میری بات سنیں دیکھیں لوگوں نے کہا جی ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے یہ کر لیے وہ کر لیے بھائی جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو پھر لگائے نہیں اس جگہ پہ پیسے پھر ایسے ہی لوگوں کو الیکشن لڑنا تھا پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ جب وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ فیس کم کریں جب آپ نے 50,000 جیب میں لے کے بیٹھے تو فیس کس لیے کم کروا رہے ہیں پھر لگائے نا اس کے اوپر اگر آپ نے بار بار لوگوں کو جو میسج دے رہے ہیں جی ہم نے پیسے رکھے ہیں جیب میں سر دیکھیں یہ ڈرامے بازی ڈرامے بازی سر آپ ورکروں کے آگے ڈرامہ بازی نہیں کر سکتے میں بار بار کہتا ہوں میں ایک پریکٹیکل ورکر ہوں مجھے آپ بیٹ صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ ورک کریں گے باتوں سے مجھے بیٹ نہیں کر سکتے پیسوں سے مجھے بیٹ نہیں کر سکتے دھمکیوں سے مجھے بیٹ نہیں کر سکتے جب بھی آپ مجھے بیٹ کریں گے میرے مقابلے میں کام کریں گے تو مجھے آپ مجھ سے آگے جا سکتے ہیں ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے آپ کو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مل کے کام کریں تو ہو سکتا ہے راستہ بن جائے کام کر کے دکھائیں باتیں نہ ہمیں کر کے دکھائیں پلیز. اچھا جٹ صاحب یہ ٹائیگر فورس کیا ہے ہر طرف اب ٹائیگر فورس اور آپ کا نام سامنے آتا ہے نہیں سر میرا نام نہیں سامنے آ رہا ہماری ٹیم کا نام سامنے ٹیم یعنی آپ کا ٹیم ہاں وہی جو ہماری ٹیم ہے غلام ربانی صاحب برلاس صاحب میرا اظہر شاہ صاحب کتنے میں نام ہے ابھی گناتے جاؤں سلیم میمن صاحب بشیر میمن صاحب فلاں بہت سارے نام ہیں ایک بہت بڑی ہماری لمبی لسٹ ہے ہم سب کا نام ہم سب ایک مطلب ساتھی ہیں کوئی کسی سے کم نہیں ہے سر جذبے کو مجھے یہ بتائیں خان صاحب آج یہاں تک پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں جذبہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے تو انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ جذبہ ہی آپ کا اندر سے جذبہ ہی آپ نہیں ہے تو آپ کر کے کیا دکھائیں گے ہماری ٹائیگر فورس کے اندر جذبہ موجود ہے پی ٹی آئی کی یقین کریں عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے بڑے بڑے کارکن یہاں پر موجود ہیں میں نے آج تک آپ کے کسی پروگرام میں یہ نہیں کہا کہ ہم مطلب کہ الیکشن لڑیں گے لیکن آج میں آپ کے پروگرام میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر بیلجیم میں الیکشن اناؤنس ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو الیکشن لڑ کے دکھائیں گے کہ الیکشن ہوتا کیسا اور جنرل ورکروں کے ساتھ لوگ لوگ اپنی فیس خود دیں گے ورکر فیس دیں گے ہم نے ان کو ٹرینڈ کیا اور ہم ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اپنا آپ نے حصہ اس مشن میں کیسے ڈالنا ہے اور کیسے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں مرزا ہم بڑھ کے نہیں لگا رہے نہیں بالکل پارٹی چلتی بھی ایسے ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ جیب میں 30,000 رکھیں اور رات کو اب ہر بندے کا نام لے کر اس کی فیس جمع کرا دیں سر آپ میں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک دعویٰ بھی آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو اپنی فیس جمع کرانے جی یا عادت نہیں ہے یا ان سے کبھی کہا ہی نہیں گیا کہ آپ فیس جمع کرائیں سر ان کو آپ نے کام ہی نہیں کیا اور اس پہ کام ہی نہیں ہوا اصل میں بات مقصد پتہ کیا جو لوگ پی ٹی آئی کے ورکر ہے نا جب آپ ان سے جا کے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مسئلے کیوں نہیں یار بتائیں کرنا کیسے ہے ہم تو خود خان صاحب کی وہ دیکھنے میں یہی ہے کہ پچھلے جو لوگ تھے وہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا نا لوگوں سے مانگا ہی نہیں ہے جب آپ پہلے دن ذہن بنا کے بیٹھے ہیں یار ہم نے 100 ممبر بنانا ہے تو ادھر ادھر سے نام کٹھے کر کے نون لیگ پیپل پارٹی مکسر مار کے نا چلو بھی جو ہو گیا ٹھیک ہے سر ایسے نہیں ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب بیلجیم کے اندر الیکشن اگر اناؤنس ہوئے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ورکر الیکشن لڑیں گے ہم نہیں ورکر لڑیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ممبر سازی کہاں تک جاتا ہے جٹ صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی پارٹی تو اٹھا دی ہے ٹھیک ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے اچانک سے ایک پارٹی اٹھ گئی ہے لیکن میں اپنے اپنی پارٹی کے ساتھ دوسری پارٹی کو اٹھانا شروع کر دی یہ کیا مثلا دیکھیں یہ مجھے بلکہ آج ایک دوست نے بھی پہلے بھی سوال کیا کہ جٹ صاحب مطلب پی ٹی آئی کو تو جو جگانا تھا ساتھ آپ نے نون لیگ کو بھی جگانا ہاں وہ دیکھیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بات ہوئی ہے کہ ہماری طرف جب ہم نے کام شروع کیا نا تو دوسری جماعتوں نے یہ سمجھا کہ یار ہم جو انہیں پیچھے رہ گئے ہیں وہ بیچارے مطلب کوشش کر رہے ہیں ان کا حق ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے وہ کریں ٹھیک ہے بس اب دیکھیں سیاست ایک بڑی اچھی پازیٹیو ہے پردیس میں خاص کر ہم ادھر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رہتے ہیں تو ہمارے جو مطلب ابھی فیملی ہے وہ یہی لوگ ہیں بلکہ ہم ایک فیملی ہے اگر دیکھا جائے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں بھی رہنا ہے ہمارے بچے ادھر ہیں ہمارے بچے ادھر ہیں ہم نے سب نے ادھر رہنا ہم سب ایک فیملی ہے ہم بیسیکلی ہم لوگوں کو بڑی محبت سے رہنا چاہیے اور بڑے امن سے رہنا چاہیے یہ بڑا مطلب کوئی اس میں یہ نہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں لیکن بد قسمتی سے اچھا جٹ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ایک فیملی ہیں ہم اور ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے کیونکہ پاکستان سے باہر ہم لوگ ہی ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہمارا کسی نے پیچھے سے آ کر یہاں پر نہیں کرنا
لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں, ماضی میں بھی آپ نے ایسے ہی کام کیا, لیکن ماضی پر میں آپ کو بڑے حملے بھی ہوتے تھے آپ پر اور دھمکیاں دی جاتی تھی, تو اب بھی تو نہیں ایسا بھی کام شروع ہو گیا دوبارہ. صاحب دیکھیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, دھمکیاں یقین کریں مجھ پر اثر نہیں کرتی. میں نے یہ چیزیں بہت دیکھ لی ہیں, بہت کچھ ہو چکا. مطلب ابھی بھی اگر لوگوں نے غلط فہمی, ہاں میں نے سنا ایک دو آدمی وہ کوشش کر رہے تھے کہ بھی ہم ہمارا مطلب دیکھ لیں گے, کر لیں. یار دیکھیں, میں بچے ہیں, قسم خدا کی مجھے ترس آتا ہے. یہ سیاسی طریقہ نہیں ہے, سیاسی طریقہ کچھ اور ہے. سیاسی کام کریں, مقابلے میں کام کر کے دکھائیں, بار بار کہہ رہا ہوں یہ. اور پلس ملک صاحب, آپ ہمارے جو جذبے ہیں اور جو خان صاحب کے ورکر, آج چھوٹی موٹی باتوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو ڈر جائیں گے, کوئی ہم نے ادھر کوئی ادھر مطلب کیا ہے. ہاں طریقہ کار جس کا وے موجود ہے وہ ہے کام کریں جتنا مرضی جائیں. کیونکہ پارٹی جتنی بھی ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, کوئی بھی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ملک کے لیے اس کا نام روشن کریں, اس کے لیے کام کریں, ٹھیک ہے. مقصد تو یہی ہے ہمارا, آپ کا بھی مقصد یہی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہوگا, نون کا بھی یہی ہے, کیا کریں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم وہ پاکستان کی سیاست ادھر لے آتے ہیں کہ اگر آپ سے اختلاف ہے تو آپ کی ٹانگ ضرور کھینچوں گا میں, تو کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی نکرے لگاؤں کہ آپ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا ہم لوگوں کو یہاں پر, تو پھر بھی ہماری سوچ بدلی نہیں ہے. سر ملک صاحب دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان ہے, اس کے بعد یہ پارٹی ہیں. لیکن بعض کا جذباتی ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے میں بھی ہو جاتا ہوں, لیکن ہمیں نا ایک لمٹ کے اندر رہنا چاہیے. اس کے اندر ہم کو ایسی چیزیں نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ بجائے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں اس کو الٹ بدنام ہی کر دیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, سیکھنا چاہیے ہمیں, بھائی چارے سے, امن سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ چھوٹے موٹے ٹھیک ہے اختلافات ہیں پارٹیوں میں ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلیں آسا میں, لیکن کافی لوگ میچور ہوئے ہیں. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگا. لیکن یہ بھی اس کا سہرا بھی آپ کے سر پہ لگا سکتے ہیں نا کہ آپ سیاست وہ کر ہی نہیں رہے کہ کمرے میں بیٹھ کر کے ایسے کر دیں گے, دوسری ٹانگ کھینچیں گے. آپ تو کھلم کھلا ہماری سیاست ہر بندے کے ساتھ چلنا ہے. ساری ہماری سیاست میں آپ کو کہہ رہا ہوں باہر سڑک پہ پڑی ہے, ہر آدمی کے ساتھ آپ بات نہیں چکنا کام کرنا پڑنا. اچھا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار پبلک باہر سب سے مل کے, جیسے آپ نے کہا کہ سب سے پاکستان, تو ہم نے دیکھا کہ بیلجیم میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, اور شاید پہلی دفعہ ہی ہوا, یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے ایسا کیا گیا ہو تو ہماری نظر میں نہیں گزرا. آپ نے یوم تکبیر کا جو دن منایا ہے وہ پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کی ہے, تو کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ جی ملک صاحب, یقین کریں کہ یوم تکبیر 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے. بالکل, میرے خیال میں ہم لوگ اس دن کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں. مطلب اگر میں سمجھتا ہوں ہمیں اس دن کو اتنے جذبے سے منانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے. مطلب صاحب اس دن دیکھیں, آپ نے ایٹمی طاقت اپنی ڈکلیئر کی, اس سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کو دھمکیوں کا, ہمارا ہمسایہ ملک ہر وقت ہمیں ڈراتا رہتا تھا کہ یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب ایک چیز پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے تو دھمکی دیتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ لیکن اس سے نہیں, جب آپ ڈکلیئر نہیں کیا تھا, اس سے پیچھے چلے جائے, آپ کو ہر مطلب 2-3 جنگیں بھی ہوئی ہیں اور مختلف ہوا, اور بہت ساری مطلب چیزیں تھی کہ بھی کسی وقت بھی پاکستان ختم ہو سکتا ہے. ایسی پلاننگیں بھی تھی کہ پاکستان کو ختم کرنے کا منصوبے بنائے گئے. لیکن جب سے آپ ماشاءاللہ ایٹمی طاقت بنے, آپ کی طرف کو دیکھ نہیں سکتا. آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے دشمن, وہ تو ہر وقت آپ کو پتہ ایشیا کا امن تباہ کرنے پہ تلا ہوتا ہے. ڈس انفارمیشن پھیلا کے اس نے پاکستان کو دیکھیں کتنا بدنام. اینڈ آپ یہ دیکھیں حقیقت میں پاکستان امن سے, محبت سے اس نے اپنی ہر جگہ پہ اپنی چیزیں منوائی ہیں. الحمدللہ پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے, اور جو ہمارے جو ایٹمی سانسیں ہیں اس وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بہت عزت ہے. اچھا جٹ صاحب, ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایسے ایک واقعات ہوئے جس پر بہت ہی لوگ جو پریشان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, خاص کر فلسطین کا تھا جو, ٹھیک ہے. اس پر ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جو آپ کی دوسری پارٹی ہیں وہ بھی تعریف کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی جو خارجہ پالیسی تھی, اس سے پہلے تو جو وزیر خارجہ بھی شاید نام نہ پتہ ہو لوگوں کو, یا کہہ لیں کہ جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس ہی یہ قلم دان تھا. تو اس دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تجربہ بھی تھا ان کا, تو اس دفعہ فلسطین کے معاملے پر جو ایک دم ہی جنگ بندی کروا دی اقوام متحدہ میں, انہوں نے کچھ ایسا کیا بات ہوئی کہ ان کو ایسا اتنا مضبوط قدم اٹھایا انہوں نے کہ اگلے کو سننی پڑی جو کبھی بھی نہیں سنتا تھا. دیکھیں جی, خان صاحب نے نا پہلے دن سے ہی آپ کی جو وزیر خارجہ کی جو پالیسی تھی اس پر وہ خاص نظر رکھ کے بیٹھے تھے, اور شاہ صاحب باقاعدہ اس کے قابل ہیں اس چیز کے کہ
کہ ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے. اور خان صاحب نے شروع دن سے کہا تھا کہ جب آپ کی وزارت جو خارجہ ہے دوسرے ملکوں میں آپ کے اچھے کنٹیکٹ نہیں ہیں, اچھے رابطے نہیں ہیں, تو آپ مسائل کیسے حل کریں گے. تو اس سے جب سے خان صاحب آئے تھے اس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے, تمام ملکوں سے اچھے رابطے تھے, امن کے حوالے سے کافی کاوشیں جاری تھیں. خان صاحب ہمیشہ امن کی بات کرتے, جنگ کے تو حق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فلسطین میں جو اسرائیل نے مطلب کہ مظالم اٹھائے, بچوں کا جو قتل عام کیا, اس کے اوپر پاکستان نے بالکل نوٹس لیا اور وزیر اعظم نے نوٹس لیا, اور فوری جو وزیر خارجہ اس کام کے لیے وہ دوسرے ملکوں میں آئے اور رابطے کیے اور اپنا موقف پیش کیا, اور اس میں الحمدللہ خان صاحب کامیاب رہے. ان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ جنگ بندی کو روکنے میں بھی کامیاب رہے, اور پوری دنیا کا امن تباہ ہونے سے روکا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی پالیسی تھی. لیکن ماضی میں آپ کی جو وزیر خارجہ کی جو پالیسی تھی وہ ہے ہی نہیں تھی. وہ اس لیے نہیں تھی, نون لیگ کے دور میں چلے جائیں, مطلب آپ وزیر اعظم بھی ہیں اور آپ وزیر خارجہ بھی, آپ نے سب کچھ اپنے پاس, اور اتنی اہم یہ مطلب کہ آپ کی وزارت ہے وزارت خارجہ. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے انہیں اپنے پاس رکھی ہیں, مطلب ہمارے لیڈر رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیں, آپ تو اچھی طریقے سے نہ انگلش میں بات کر سکتے ہیں نہ بات سمجھا سکتے ہیں, اتنی یہ اہم چیز ہے وہ. اور یہ بھی نہیں پتا کہ باہر پوری دنیا میں نواز شریف صاحب نے کیا کیا. کوئی وزیر خارجہ کی ان کی پالیسی اوپن نہیں ہے. سر یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے آپ کی بہت ساری چیزیں اوپن کی ہیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا. اچھا, یہ آپ نے بھی بات کی کہ ان کو انگریزی بھی نہیں آتی, تو میرے خیال میں انگریزی زبان نہ آنا اتنا وہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک فوبیا ہو گیا ہے انگلش بولنے کا. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اگر انگریزی نہیں بولیں گے تو ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم ترقی نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ دیکھیں بھارت کا جو وزیر اعظم ہے وہ جاتا ہے وہ ہندی میں تقریر کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں بھی جاتا ہے وہ تقریر اپنی زبان میں کرتا ہے. دوسرے ممالک لے لیں, رشیا لے لیں, چائنا لے لیں, وہ اپنی زبان, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کیا وجہ ہے کہ اپنی زبان اردو میں چلے, انگریزی خان صاحب کو چلے ماشاءاللہ وہ یورپ میں امریکہ میں دوسری دنیا میں رہے ہیں, لیکن اپنی زبان کو بھی تو پروموٹ کرنا. نہیں سر, اس میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں میری بات, آپ وزیر اعظم بھی ہیں, آپ وزیر خارجہ بھی ہیں, آپ وزیر پتہ نہیں اور 3-4 وزارتیں رکھی, بھائی آپ انصاف کر سکیں گے سب وزارتوں کے ساتھ؟ مجھے بتائیں, آپ وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, آپ اپنا جو جدھر سے زیادہ پیسے آتے ہیں ادھر بھی آپ ہیں. بھائی جب آپ ایک جاب سے انصاف ہی نہیں کر سکتے, جب آپ دیکھیں نا, آپ وزیر اعظم کے کام جو وزیر اعظم ہے اس کے کریں گے, جب وزارت خارجہ کے کریں گے, انصاف نہیں ہوتا. مطلب جو بات کرنے کا میرا مقصد ہے, آپ ٹائم نہیں دے سکیں گے, بات نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ خان صاحب نے بہت ساری چیزیں الحمدللہ عوام کے سامنے بہت اچھے کام کیے ہیں. شاہ صاحب جو ہے نا, انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے اس پورے جو واقعات گزرے ہیں. انشاءاللہ امن جو امید ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بات کی کہ خان صاحب بھی جنگ کے حق میں نہیں ہے. اور دیکھیں کہ ہمارے جو ملک ہے پاکستان, یہ کسی جنگ سے تو ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا, وہ ایک ڈائلاگ سے تھا, اور ایسے ہی ڈائلاگ کریں گے تو اس سے امن اور سلامتی ہوگی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جتنی باتیں کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں اپنے جو آپ کے ورکر ہیں, کارکنان ہیں, لیڈران ہیں اپنی پارٹی کے, نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ دوسری پارٹیوں کا بھی کوئی مشورہ دے کوئی, تاکہ وہ سیاست کریں, لیکن ایسی سیاست ہوگی پیار محبت بھی. سر دیکھیں, مشورہ کوئی نہیں, مطلب سب سے بڑی بات ہے محبتیں بانٹیں, امن قائم کریں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, مطلب لوز ٹاک سے پرہیز کریں. دیکھیں یہ چیزیں ہیں ساری, جب یہ چیزیں آپ کریں گے نا تو مطلب میں سمجھتا ہوں محبت کا پیغام بڑی جلدی پھیلتا ہے, اگر آپ دل سے پھیلائیں. اگر آپ اس کو دل سے نہیں پھیلائیں گے تو وہ پھیلتا بھی نہیں ہے, آپس کی بات ہے. تو سر دوسری پارٹیاں بھی اپنا اپنا کام کریں, ہم بھی کریں, ٹھیک ہے, اپنی لمٹ میں رہیں سب لوگ. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ جو لوگ زیادہ تر جو ڈس انفارمیشن کے ذریعے یا مطلب کہ فضول باتوں کے ذریعے کسی چیز پر قابض ہونا چاہتے ہیں, ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ بہتر یہی ہے کہ اپنا پریکٹیکل کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا. باتوں والا دور گزر گیا, اب کام کا دور. بالکل ٹھیک ہے جٹ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے زبردست پیغام دیا ہے. تو ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ جٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان سے ہم نے پوچھا کہ جو ان کی کارکردگی تھی وہ 3 مہینے کی, تو وہ کیسی تھی, کیونکہ صدر بن کے انہوں نے بہت دعوے کیے تھے, لیکن جب ہم نے دیکھا ہے, ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی ہم نے بھی, تو اس کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے. اب جو اگلے وعدے انہوں نے کیے ہیں, ہم دوبارہ ان سے پھر پوچھیں گے, اور میں پوری امید ہے کہ یہ اپنے جو وعدے ہیں وہ ان کو پورا کریں گے. تو ان کا یہ پیغام بہت اچھا تھا کہ ہم سب جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں, تو ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ پاکستان کا نام روشن ہو. اگر ہم بیلجیم میں ہیں تو بے شک آپس میں اختلاف ہے ہمارا, لیکن ایسے سیاست کریں کہ دشمنی نہ ہو ہم میں, کوئی ہم ذاتی اس کو اپنی دشمنی نہ بنا لیں. پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے, یہاں کی جو پارٹیاں ہیں ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن وہ سب
ان کا جو مین مرکز ہوتا ہے، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. تو ایسے ہی ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ملک پاکستان کے لیے ترقی کریں. یہاں پر ہم جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں اس کا نام روشن کرنے کی، اس کے لیے ترقی کرنے کی راہ میں جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ اتنی کرنی چاہیے. تو اگلے پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.